ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بروج کے آغاز میں ہم اپنے طریقہ کار کے مطابق پہلے اس کی تلاوت اور لفظاً پڑھنے کے جو فوائد ہیں ان کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو کہ مقصد ہے قرآن کے نزول کا، وعلیکم السلام، آیات میں تفکر اس کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ سورہ بروج کو جو پڑھے، اس کی تلاوت کرے، تو اس کو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ سورہ بروج کو تلاوت مسلسل کرنے سے یا اپنی نماز فریضہ میں حمد کے بعد، سورہ حمد کے بعد جو سورت پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تو سورہ بروج کو اگر پڑھے تو خدا کریم روز محشر میں اس شخص کو انبیاء اور مرسلین کے ساتھ محشور فرمائے گا، اور یہ کوئی کم چیز نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی اس کو کم سے وعلیکم السلام، لیکن انبیاء اور مرسلین کے ساتھ محشور ہونا خود یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اور جو سمجھتے ہیں ان کے لیے بڑی بات ہے، اولی الالباب کے لیے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ اگر کوئی سورہ بروج کو پڑھتا ہے ہر جمعہ میں، تو جتنے لوگ عرفہ میں جمع ہوتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہماری نیکیاں ہیں ایک قسم کی کیش ہے، جو کسی کے پاس ہو تو وہ بہت سارے فوائد اس کو بھی مل سکتے ہیں، اور بہت سارے گناہوں کا بدلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس اگر نیکیاں جمع ہیں، ان الحسنات آگے لفظ ہے یا یبدل ہے یا یم ہی ہے
کہ وہ تبدیل کر دیتی ہیں سیئات کو، حسنات جو ہے وہ سیئات کو مٹا دینے کا باعث بنتے ہیں۔ بہت سارے جن کے گناہ ہوں تو حسنات کا ڈھیر اپنا لگا لیں، حسنات کے بدلے آپ کی سیئات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تبادل اور ایک کیش کا لین دین جس طرح ہوتا ہے، تو حسنات اس طرح کی چیزیں۔ سورہ بروج کو اگر کوئی پڑھے تو عرفہ میں جمع ہونے والے لوگوں سے زیادہ 10 گنا زیادہ اس کے ہاں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایک اور فائدہ اس صورت کا یہ ہے کہ بعض اوقات بعض خطرناک جگہیں ہوتی ہیں، ان سے آدمی یا ڈرتا ہے یا ان کو عبور کرنے سے ڈرتا ہے یا ان میں جانے سے ڈرتا ہے، تو سورہ البروج کو کوئی پڑھے تو خطرناک جگہ پر جانے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سخت قسم کی اگر کوئی جگہ ہے جہاں جانے سے کسی نہ کسی انداز میں خوف میں مبتلا ہے، تو سورہ بروج پڑھے گا تو اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اس کا خوف ختم ہو جائے گا۔ ایک بڑا مسئلہ اور ہے جس کا اس صورت کے پڑھنے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ ہے ہماری جو دنیا میں ضرورتیں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ ان چیزوں کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں، اور قرآن کو بھی وہ اپنے دنیاوی کسی فائدے کے لیے دیکھتے ہیں کہ فائدہ دیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ کا قرآن ہے، پاک قرآن ہے، پاک کلام ہے، اللہ کے پاس ہی ٹکا رہے۔ ہاں، ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ بھائی نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، ہاں ہاتھ بھی نجس ہیں، ہاں قریب نہیں جا سکتے۔ بہرحال زیادہ تر لوگ اپنے اس دنیاوی فائدے، تو ایک بہت مہم فائدہ جو کہ ضرورت بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور 2 سال اس کے دودھ پینے کے مکمل ہو جاتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے اس سے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں ماں کا، تو ماں کا دودھ چھڑانا خود ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بچہ تنگ کرتا ہے، وہ چاہتا ہے دودھ پیتا رہے، اور ادھر سے اس کا دودھ پلانا مزید ماں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بچے کے لیے بھی اس طرح فائدہ مند نہ ہو کہ اتنا دودھ بھی اب نہیں رہ جاتا ایک خاص ٹائم کے بعد۔ تو اس طرح بچے کا دودھ چھڑانا ضروری ہوتا ہے، لیکن بچے کا جو روٹین بنی ہوئی ہے اس کے مطابق وہ دودھ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی والدہ، اس کی جو دودھ پلانے والی ماں ہے، وہ اس کو دودھ پلاتی رہے۔ تو ایک اس کام کو آسان کرنے کے لیے خدا کریم کی یہ بھیجی ہوئی صورت مفید ہے۔ نبی کی حدیث میں ہے کہ دودھ چھڑانا ہو تو سورہ البروج کو مسلسل پڑھ کر اس بچے پہ پھونکیں تو انشاءاللہ وہ آسانی کے ساتھ دودھ کو چھوڑ دے گا، بلکہ لکھ کر اس کے پاس رکھنی چاہیے۔ سورہ بروج کو لکھ لیں اور اس کے گلے میں یا بازو میں لٹکائیں تو انشاءاللہ وہ چھوڑ دے گا۔ اگر کسی جگہ آپ نئی جگہ گئے ہیں، رات بسر کرنا چاہتے ہیں اور خطرات کا آپ کو شائبہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی خطرات ہوں، ڈر ہوں، خوف ہو جاتا ہے نئی جگہ پہ، پتہ نہیں کیا ہوگا، سوئیں تو کوئی نقصان ہی نہ ہو جائے۔ تو اگر امن امان میں آپ نے رات بسر کرنی ہے تو سورہ بروج کی تلاوت کریں اور باذن اللہ سو جائیں، اللہ انشاءاللہ خیر کرے گا۔ یہ اس کے تھوڑے سے فوائد، کیونکہ ہمارا مورد بحث یہاں مین اور مرکزی نقطہ یہ نہیں ہے کہ سور کے تلاوت کے یا ان کو لکھ کر اپنے پاس رکھنے کے جو فوائد ہیں ان کا احاطہ کریں، اس لیے ہم بہت مختصر سے فوائد بیان کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے اصلی مقصد کی طرف، جو کہ ان سور کے معانی کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔
تو پہلی آیت میں قسم سے ہی بات شروع ہو رہی ہے اور خدا کریم یہ سلسلہ قسم سے شروع ہو رہا ہے۔ اب ایک چیز ادھر ذکر کرنا کوئی حرج نہیں ہے کہ قرآن میں خصوصاً ان چھوٹی سور میں اور وہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہے بہت زیادہ قسم کا اظہار کیا گیا ہے۔ قسم ہے، یہ قسم ہے، قسمیں بہت اٹھائی گئی ہے۔ تو اس کی وجہ اس معاشرے میں قسم کا رجحان تھا، اب بھی اسی طرح ہے، حتیٰ آج بھی عرب جو ہے وہ قسم اتنی اٹھاتے ہیں، ہر چیز پر کہتے ہیں واللہ، یہ ایسے ہو گیا واللہ، حتیٰ نعروں میں بھی جو اپنے مظاہرے کرتے ہیں اس میں بھی واللہ، تو باللہ یا اس قسم کے یا اور جو قسم کے طریقہ کار ہیں اس میں قسمیں بہت زیادہ اٹھاتے ہیں، یعنی ان کی زبان کا حصہ ہے۔ تو اور حتیٰ اس کے لکھنے میں بھی بعض اوقات بڑی لمبی لمبی جو ہے وہ قسمیں لکھتے ہیں کہ مجھے قسم ہے۔ بلکہ آپ کو میں یہ بھی عرض کروں کہ حتیٰ آپ اگر احادیث کو اٹھا کے دیکھیں، احادیث نبوی کو، تو حضرت نے ہر بات سے یا اکثر باتوں سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ قسم اٹھاتے ہیں۔ ہاں، والذی بیدہی حیاتی، یا اس طرح کی کہ قسم ہے مجھے اس رب کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے، یعنی حضرت بھی جو بھی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ایک قسم اٹھاتے ہیں۔ تو یہ کیوں اتنا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ خود عرب کی ادب میں، عرب کی زبان میں، عربوں کے اس میں یہ ایک رائج چیز ہے کہ قسم اٹھا کر بات کی جائے، تو شاید وہ یہ اس کو بات کو زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں یا زیادہ وزنی سمجھتے ہیں۔ تو قرآن بھی چونکہ مقابلہ انہی کے ساتھ تھا، تو زبان کا جو انداز ہے وہ تو انہی کا ہی رکھنا تھا، تاکہ وہ بالکل ہی نہ کہ یہ تو ہے ہی عربی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور زبان ہے، یہ تو کسی اجمی کی زبان کی طرح ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے، ہماری زبان میں تو اس طرح بات کی ہی نہیں جاتی، ہماری زبان کا تو طریقہ کار یہ ہے۔ تو اس وجہ سے اتنی زیادہ قسمیں موجود ہیں۔ والسماء ذات البروج، اور خدا کریم قسم اس طرح کھاتا ہے جس طرح کے حق بنتا ہے، یعنی وہ اپنی مخلوق اور اپنی بڑی مخلوق جو انسانوں کی نظر میں بڑی ہے اس کی قسمیں کھاتا ہے اور لوگوں کو متوجہ کراتا ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو ذات البروج ہے، برجوں والا آسمان۔ اب برجوں والا آسمان یہ کیا چیز ہے؟ اس میں مفسرین اتنے الجھے ہیں، جیسے کہ بہت ساری چیزوں میں الجھ پڑتے ہیں کہ بھئی یہ مراد ہے، وہ مراد ہے، یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، وہ مطلب ہے۔ بروج ہیں کہ آسمان میں بروج کیا چیزیں ہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ یہ ستارے ہیں، بڑے ستاروں کو بروج ویسے برج کہتے ہیں کسی بھی ابھری ہوئی دوسری چیزوں سے زیادہ ابھری ہوئی چیز کو۔ مثلا ابھی فرض کریں کہ دیوار آپ بنا رہے ہیں، ایک جیسی دیوار بناتے ہیں، وہ کسی ایک جگہ جا کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ اٹھاتے ہیں اور اس کو ایک سے کالم کی شکل دے دیتے ہیں، تو وہ برج بن جائے گا۔ یا یہ کہ وہاں کوئی تھوڑا سا اس کو وہاں کسی کے کھڑے ہونے کی جگہ بنا دیتے ہیں، تو وہی برج بن جائے گا۔ برج یعنی دوسروں کی نسبت زیادہ سامنے ہونے والی چیز، جو ظاہر ہے، واضح ہے، دوسری چیزیں برابر ہیں لیکن یہ تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ اگر زمین ہے، زمین کے اوپر باقی کچھ نہیں بنا ہو، ایک آپ نے کوئی چیز ایسے بنا دی ہے تھوڑی سی، تو وہ بھی برج ہی شمار ہوگی، خالی زمین۔ تو یہ برج اس کو کہتے ہیں۔ پھر یہ جو
रखवाली के लिए, चौकीदारी के लिए, या संतरियों के खड़े होने की जगह, ये जो होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जगह बनी होती हैं। आपने फ़ौज के अगर इदारे या जो सिक्योरिटी के इदारे देखे हों तो उन्होंने अपनी दीवारों के वो एक एक कोने पे या एक एक जगह पे बनाए होते हैं, एक ऐसे छोटे छोटे कमरे बनाए होते हैं। उसको भी बुर्ज कहते हैं, जिसको बुर्ज पासबानी भी कहते हैं, कि यानी जिस पर खड़े होकर क्या किया जाता है, सारा मंज़र नज़र में रखा जाता है। और आप अगर जेलों को अगर कभी आपने देखा हो तो जेलों के इसी तरह दीवारों के ऊपर जो है थोड़ा सा ऊंचा करके बुर्ज बने होते हैं। अब एयरपोर्टों पे भी बुर्ज बने हुए हैं, और एयरपोर्ट के वो बुर्ज में ऊपर बैठकर वो क्या करते हैं, पूरी एयरपोर्ट के वो जो तैयारों की रफ्त आमद को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और उसको चलाते हैं। वो भी बुर्ज होता है। तो बुर्ज यानी एक बुलंद चीज़, दूसरों की निस्बत नुमायाँ और सामने। तो आसमान भी खुदा करीम फरमा रहा है कि ये बुर्जों वाली चीज़ है। इसमें भी इसी तरह फिक्स ऐसी जगह हैं जो दूसरों से ज़्यादा नुमायाँ हैं। अब ये बुर्ज जो है कुछों ने इन बुर्जों को एक इल्म हैत के हवाले से भी है कि आसमान की जो बनाई है, उन्होंने एक हैत बनाई है, एक नक्शा बनाया है। ये सितारे जो कायम हैं ये ऐसे ही बेतरतीब नहीं, हमें तो ऐसे ही लगता है कि जैसे हैं जी किसी ने मसलन ऐसे ही चनों की तरह ऐसे ही डाल दिए हैं और ऊपर लगे हुए हैं, या बजरी जैसे डाल दी जाती है और बस पड़ी है भाई, इसी तरह सितारों का ऊपर ढेर लगा हुआ है। ऐसे है नहीं, ये बड़ी तरतीब से हैं, और जो इनकी तरतीब के मुतालियात रखते हैं वो जानते हैं कि बड़े ध्यान से वहाँ रखे हुए हैं। तो जो इंसानों के हाथ में इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आए हैं, वो 12 बुर्ज इस तरह उन्होंने शनाख्त किए हैं कि 12 ऐसे ख़ास किस्म के बुर्ज हैं जिनमें से चाँद और सूरज जो है वो हर बुर्ज में 1 महीना गुजारते हैं। हर बुर्ज में 1 महीना, 12 बुर्ज हैं और उसमें से गुज़रते हुए 1 महीना उसको लगता है। आप जानते हैं ना कि सूरज की हरकत कैसी होती है, ऐसे और फिर ऐसे। हाँ जी, सूरज जो है वो पहले शुमाल की तरफ आता है, पहले या बाद में बार फर्क नहीं है, शुमाल की तरफ आता है और शुमाल में आकर एक जगह पे यहाँ रुकता है, फिर जुनूब की तरफ चला जाता है। जब जुनूब की तरफ जाता है तो फिर सर्दियों का मौसम आ जाता है, जब शुमाल की तरफ आता है तो गर्मियों का मौसम हमारे लिए आ जाता है इन खित्तों में जहाँ हम रहते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है, और हर दफ़ा वो 1 महीना 21 से अगले महीने की 21 तक एक ख़ास जगह, वो एक ख़ास बुर्ज में रहता है। बहरहाल ये इल्म हैत जो बहुत तफसील से जानते हैं उनको पता है, और बहुत ही इस बारे में मालूमात भी हैं। अब एक सवाल का यहाँ दरमियान में, क्योंकि बुरूज की बात हुई है तो एक चीज़ का जवाब देते जाएं। अक्सर सितारों के हवालों से बात होती है कि सितारे आया हमारी ज़िंदगी पर क्या करते हैं, असर रखते हैं या नहीं। अब तो नालायक से नालायक इंसान भी कई हैं जो वो इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं और अपनी ज़िंदगी को सितारों के ज़रिए क्या कराना चाहते हैं, मैनेज, और सितारों के मुताबिक नाम रखना, सितारों के मुताबिक पत्थर पहनना, सितारों के मुताबिक रंग इंतखाब करना, सितारों के मुताबिक जागना और सितारों के मुताबिक सोना, और पता नहीं क्या क्या काम सितारों के मुताबिक करना। तो कितने कुछ जो है ना ये चीज़ें हैं जो मरबूत कर रखी हैं। आया सितारों का हमारी ज़िंदगी में कोई अमल दखल है या नहीं? हाँ, तो दोस्तों कायनात में लोगों की नज़र के बाद मुझे कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है कि क्या कहते हैं। मुख्तलिफ़ आरा मौजूद हैं, मुखालिफ आरा। एक कहते हैं कि बड़े मुअस्सिर हैं, एक कहते हैं कि बिल्कुल मुअस्सिर नहीं है, और पता नहीं क्या से क्या। हम तो सादा सी बात करते हैं कि दुनिया में, जहान में कोई भी चीज़ मौजूद है वो इंसानों की ज़िंदगी पर गैर मुअस्सिर नहीं है। आप एक दरख्त के नीचे सो जाएं और दरख्त के से हटकर सो जाएं तो फ़र्क है।
آپ ایک درخت کے ساتھ کہیں آپ کے گھر میں ایک درخت ہو اور ایک کسی گھر میں درخت نہ ہو، فرق ہے۔ آپ کی زندگی پر درخت کیا کرتا ہے؟ اثر رکھتا ہے۔ آپ کے گھر میں لوہا زیادہ ہے یا لوہا کم ہے تو آپ کی زندگی کی اس پر کیا کرتا ہے؟ یہ اثر کرتا ہے۔ آپ نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کی زندگی پر اس کا اثر ہے۔ ہر چیز، حتیٰ مثلا آپ کس راستے سے گزرے ہیں، اگر آپ کسی راستے سے گزرے ہیں تو اس راستے کی جو اچھائیاں برائیاں ہیں وہ آپ کے زندگی پر اثر رکھتی ہیں۔ جیسے کہ کہا گیا ہے، سائنس میں یہ چیز ثابت ہے کہ کوئی چیز غیر مؤثر نہیں ہے۔ آپ کس برتن میں کھانا کھاتے ہیں؟ شیشے کے اس میں کھاتے ہیں، اثر رکھتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں، اثر رکھتا ہے۔ لوہے کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں، اثر رکھتا ہے۔ پیتل کے یا ترامے کے یا اس قسم کے جس برتن میں بھی آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ نے تو صرف کھانا ہی کھایا ہے، لیکن آپ کہیں کہ یہ غیر مؤثر تھا، ایسے نہیں ہے۔ ہر چیز کا اثر ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو کازمک شعاعیں ہیں آسمان سے آنے والی ستاروں کی، وہ ہماری زندگی پر اثر رکھتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو دریا ہیں، جب چاند اپنے پورے جوبن پہ ہوتا ہے تو دریاؤں کا پانی اچھل اچھل کے جو ہے نا وہ لہروں کی صورت میں اچھل اچھل کے آتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ نظارہ نہ دیکھا ہوگا، لیکن دیکھیں 14ویں کی چاند، دریاؤں میں ہمیشہ طغیانی ہوتی ہے اور مچھروں کے قوانین ہیں کہ 14ویں کی رات بچ کے رہتے ہیں۔ دریاؤں سے، سمندروں سے کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے دھیان سے رہتے ہیں۔ وجہ اس لیے کہ حتماً پانی کھینچتا ہے، اس پانی کو کھینچتا ہے چاند کی وہ جو ہوتی ہے۔ تو یہ کازمک شعاعیں اثر رکھتی ہیں، ہماری زندگی پر اثر رکھتی ہیں۔ ایک بات یہ کلیئر ہوگی سائنٹیفکلی کہ کازمک شعاعیں ہماری زندگی پر اثر رکھتی ہیں، اور یہ فلٹر ہو کر آ رہی ہیں تو مناسب اثر رکھتی ہیں ہم پر، ٹھیک ہے، مثبت اثر بھی رکھتی ہیں، ہمارے جسمانی اثرات۔ دوسری طرف روحانی اثرات، اور روحانی اثرات بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ جسمانی اثرات ہیں۔ جسمانی اثرات کے بعد اگلے کیا ہوتے ہیں؟ روحانی اثرات ہوتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ اتنے نہیں ہیں کہ جتنے ہم اپنی زندگی کو اس پر ڈیپینڈ کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مٹی کے برتن میں کھانا مؤثر ہے، فائدہ مند ہے، اس کی نسبت پلاسٹک کے برتن میں کھانا کھانا نقصان دہ ہے۔ سائنس میں یہ چیز ثابت ہے، ٹھیک ہو۔ اب ہم کہیں کہ میں نے تو زندگی میری جو ہے نا، میں نے اسی پہ ہی ڈیپینڈ کرنا ہے کہ بھائی اگر تو پلاسٹک کا کھانا ہے تو میں نے کھانا ہی نہیں ہے کبھی، اور اگر جو ہے مٹی کا ہے تو میں کھاؤں گا۔ ایسی بھی نہیں ہے، مؤثر ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، آپ سمجھیں کہ میری زندگی کو ہی یہی پلاسٹک کے برتن چلا رہے ہیں یا لوہے کے برتن چلا رہے ہیں یا اس طرح، یا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ستارے ہی میری زندگی کو طے کرتے ہیں کہ اس نے کدھر میں نے آج چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، یا جانا ہے یا نہیں جانا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ اس طرح ہو اور آدمی اپنی زندگی کو ان چیزوں پر رکھے۔ خدا کریم نے اگر ایسا ہوتا تو شریعت میں خدا کریم کی طرف سے یا اس قرآن میں اس قسم کا کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا کہ بھائی آپ لوگ ان چیزوں کا دھیان کر کے چلیں۔ ایسی کوئی بات جیسے کہ وعلیکم السلام، جیسے کہ کس قسم کے برتنوں میں کھاتے ہیں، کس قسم کے رہنوں میں رہتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ جو مٹی کے گھر میں رہتا ہے اس کی زندگی بہت، اس کی روح، اس کی جسم میں بہت مؤثر و اچھے اثرات ڈالتی ہے، اور جو لوگ کیا کرتے ہیں، لوہے کے گھروں میں رہتے ہیں، سیمنٹ کے گھروں میں رہتے ہیں، جو ان آگ میں پکنے والی ان بلڈنگوں میں رہتے ہیں، تو یقیناً ان کے دل اور ان کے روح اور طرح کے ہوتے ہیں۔ فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے، اور انسان کی برداشت میں، انسان کے روح میں، انسان کے دوسرے جو صفات ہیں اس میں اثر ڈالتی ہیں یہ ساری چیزیں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ
سارا بندہ ڈیپینڈ کر دے کہ اب مجھے زندگی مثال کے طور پر اس طرح کی ملی ہے کہ میں نے ایک پکے گھر میں رہنا ہے تو میری تو زندگی تباہ ہو گئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تھوڑا بہت اثر ہے صحیح، تو اس کو آدمی کیا کرے، اس کا توڑ بھی کر لے اور اپنی زندگی کو چلائے۔ اثر ہر چیز رکھتی ہے، دیکھیں ہر چیز سے ایک ریڈیشن ہوتی ہے۔ ریڈیشن آپ دوستوں نے سنا ہوگا، ریڈیشن کا مطلب ہوتا ہے اس سے ایک خاص قسم کی گرم لہروں کا یا کسی قسم کی لہروں کا نکلنا۔ آپ یہ جو ہاتھ میں پتھر پہنتے ہیں ان کا کیا ہے، ان کا بھی اسی طرح ہے۔ یہ جو خالص پتھر ہوتے ہیں یہ زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، یعنی اثر رکھتا ہے جسم پہ، انسان کے اثر کرتا ہے۔ اب خالی لوہے ہی پہن لیں تو بھی اثر رکھتا ہے، اب خالی چاندی کی انگوٹھی بنا کے پہن لیں وہ بھی اثر رکھتی ہے، اس میں کوئی آپ عقیق ڈال لیں اثر رکھتا ہے، کوئی آپ فیروزہ ڈال لیں، آپ یاقوت ڈال لیں، آپ ہیرا اس میں ڈال لیں، کوئی بھی چیز آپ ڈالیں گے، کوئی چیز پہنیں گے جو آپ اپنے جسم کے قریب رکھیں گے تو وہ زیادہ وہ اثر رکھے گا، لیکن اتنا نہیں کہ آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی قسمت بدل دے، آپ کا مثلاً ایک آپ کم وسائل والے ہیں تو آپ کو وسائل والا بنا دے، جو آپ بدبخت ہیں تو آپ کو خوشبخت بنا دے، جو آپ ان پڑھے ہیں تو آپ کو پڑھا لکھا بنا دے، آپ برے ہیں تو آپ کو اچھا بنا دے۔ ہاں، ایسا بھی نہیں ہے، بس اثر ہے لیکن اتنا اثر نہیں ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ان کے مطابق کرنے کی چکر میں پڑ جائے۔ تو بہرحال لوگوں کی لا علمی، جہالت اور جو اپرچونسٹ ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کی جہالت سے کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان چیزوں کے فوائد اور ان کے اثرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اور کیا ہے جی، پیسے کماتے ہیں، اپنی زندگی چلاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں بھائی ہمارا تو کاروبار ہے، اللہ کے بندے آپ چلے ہیں۔ ہاں، وہ جو آپ جائیں بعض شہروں میں سڑک کنارے نجومی بیٹھے ہیں، آپ کا ہاتھ دیکھ کر آپ کی قسمت کا بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی قسمت جاگ اٹھے گی۔ وہ اللہ کے بندے پہلے تو اس کو اپنا بتاؤ کہ سڑک کنارے تم جو رول رہے ہو اپنی قسمت بھی دیکھ لو۔ ہاں، تم جو ادھر بیٹھ کے رول رہے ہو تو اپنا ہاتھ ہی دیکھ لو اور اپنی قسمت کو ٹھیک کر کے کہیں جاؤ۔ ہاں، زندگی گزارو اللہ کے بندے۔ لوگوں کی قسمتیں بتا رہا ہے اور اپنا پتہ بھی نہیں ہے، ہیں جی۔ تو لیکن وہ جو لا علم لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ لا علم ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ پھنس جاتے ہیں اور وہ اپنی قسمت اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بھائی ہماری قسمت بتائیں جی۔ تو اس طرح ہے، بس یہ اس لیے اتنی بات ذات البروج سے اتنی بات کرنی پڑی کہ یہ حقیقت ہے، معاشرے میں لا علمی کی وجہ سے بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اور سورہ جن کے میں بھی ہم نے اس بارے میں تھوڑا جنوں کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ وہ بھی ایک اسی طرح کی صورتحال ہے، ہوتی فزیکل بیماری ہے، لیکن اس کو کیا کیا جاتا ہے، یہ لوگ جو کہ تھوڑا دوسروں سے زیادہ چالاک ہوتے ہیں یہ اس میں سے استفادہ کرتے ہیں اور لوگوں کی لا علمی سے استفادہ کر کے اپنی زندگی، اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، اور ٹائم ضائع دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ جیسے کہ یہ جو کھلاڑی کھیلتے ہیں کرکٹ وغیرہ، تو اب جو کہیں کہ بھائی یہ اتنا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے، کھڑا ہے ادھر ٹی وی میں، دو بندے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا ٹائم بڑا ضائع کرتے ہیں، اپنا کھڑے رہتے ہیں، ہیں جی، بال آئے گی پتہ نہیں کب آئے گی اور وہ اٹھائے گا، صبح سے شام تک میچ ہو رہا ہے اور یہ کھڑے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں۔ تو اس دوسرے نے کہا اللہ کے بندے وہ ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہے، وہ تو اپنی کمائی کر رہا ہے، اپنا کھیل کھیل رہا ہے، اس سے تو پیسے ملنے ہیں اسی کھڑے ہونے کے اور ادھر
جو ٹائم ضائع کر رہا ہے وہ تم جھلے ہو، جو ان کے سامنے بیٹھ کے ان کو سارا دن دیکھ رہے ہو اور اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. ٹائم تم ضائع کر رہے ہو، وہ ٹائم ضائع نہیں کر رہا، وہ تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے. اس کو تو شام کو اس کے بدلے میں اپنا اجر ملنا ہے. تمہیں سارا دن بیٹھ کے ٹی وی پہ آج چھٹی لیے رکھی ہے، میچ دیکھنا ہے. ہاں، تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو بہرحال یہ لوگوں کی لا علمی تو چلتا ہے دوستو. والسماء ذات البروج، پس بروج کے حوالے سے نا خدا کریم نے فرمایا ہے کہ آسمان صاحب بروج ہے. اچھا، جب یہ بروج کہا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ بروج کے حوالے سے تصور تھا کہ بروج ہیں، اور پچھلے زمانوں میں آسمانوں کو دیکھ کر اگلے سالوں کے حالات کا کچھ نہ کچھ اندازہ بھی ہوتا تھا. ایک حقیقت تھی اور ائمہ نے اس کی تائید کی ہے کہ تھا. جیسے کہ حضرت موسیٰ کی پیشگوئی ہوئی تھی، ہمیں سب کو پتہ ہے، تاریخ میں بھی لکھا ہے، تقریباً سارے مفسرین مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے آنے کی پیشگوئی پہلے سے ہو چکی تھی کہ بھائی انہوں نے آنا ہے. تو وہ کس طرح؟ وہ اسی طرح کہانت اور اس وقت کے کہانہ اور اس وقت کے جو اس قسم کا علم رکھتے تھے، انہوں نے اس قسم کی پیشگوئی کی تھی، اور انہوں نے اسی آسمان کے ستاروں کے ادھر ادھر ہونے سے اور چہل پہل سے یا جو بھی جدھر بھی ان کی خاص قسم کی روٹین سے انہوں نے یہ پتہ چلایا تھا. تو ایک چیز ہے علم تو یہ جو بروج کا، پھر ان کا ایک خاص جگہ پہ ہونا، ستاروں کا ہونا، کیونکہ ستاروں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں تو اثر تو رکھتے ہیں، اور ان کا خاص قسم کا کسی خاص جگہ پہ ہونا کسی خاص چیز کا پتہ دیتا ہے. کچھ اثرات اس کے زمین پر ہوتے ہیں تو ان کو وہ پتہ چل جاتا تھا اور یہ کرتے تھے کہ وہ بتاتے تھے. تو عربوں کا کچھ نہ کچھ اس بارے میں سلسلہ تھا، جس کی وجہ سے قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ آسمان ذات بروج ہے، بس وہاں کوئی برج ہے. اب مثلا بعض مفسرین نے سرے سے اس چیز کا کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے کہ بھائی قرآن اس طرف اشارہ کر رہا ہے جو بروج لوگوں کے شناخت شدہ ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کا رائے نہیں مانتی ہے تو بسم اللہ، نہ مانے، لیکن لگتا ایسے نہیں ہے. لگتا ہے کہ چاہے 12 برج ہیں، چاہے 12 سے زیادہ ہیں، آسمان میں بروج ہوں گے اور ہیں، اور وہ خاص قسم کی ایک جگہ ہیں جہاں یہ چیز کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. کہ یہاں یہ لکھتے ہیں کہ مراد علم حیات کی اصطلاح کے بارے کے 12 برج لینا قطعی درست نہیں ہے. انہوں نے تو ایسے فیصلہ کر دیا ہے جیسے کہ علم کے آخر تک پہنچ گئے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ حتماً وہ مراد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہوں اور ساتھ اور بھی کئی برج ہوں. ذات البروج خدا کریم نے کوئی 12 کی طرف اشارہ تھوڑا ہی کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں ہوں، ہزاروں ہوں، ہمیں کیا پتہ. 12 تو وہ ہیں جو علم حیات والوں نے شناخت کر رکھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ برج اس سے زیادہ. آئیے سمجھ انشاءاللہ بروج کی اور برج کی. بہت سارے لوگوں نے دوسرے بھی کئی چیزیں مراد لی ہیں جو کہ اتنی مہم نہیں ہے. صرف اتنا جان لیں کہ بروج کوئی وجودات ہیں جو اور اس میں خدا کریم نے ایک دوسری آیت میں اشارہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں بروج خود ہم نے بنائے ہیں. اچھا کیوں؟ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو ناظرین کے لیے تزئین کیا ہے. اور یہ کتنی بہتر ایک خاص بات بتا رہا ہے. ناظرین کے لیے کیسے تزئین کیا ہے؟ جب آپ لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھیں رات کو اور اس میں سے پھر تصویریں بنائیں، کہیں آپ کو شیر نظر آئے، کہیں بالٹی نظر آئے، کہیں مچھلیاں نظر آئیں، کہیں آپ کو میزان نظر آئے، کہیں یعنی آپ کو لگے کہ واقعاً یہ ستاروں کی یہ لائن ایسے ملائی جائے، ایسے ملائی جائے، ایسے ملائی جائے، نیچے سے 2 اس کے سے پلیٹوں کی طرف وہ چیزیں تھالیوں کی طرف بنی ہوئی ہوں، اور اوپر سے ایک ڈنڈے کی طرح میزان کی وہ جو ہوتی ہے پکڑنے والی جگہ جہاں درمیان سے وہ پکڑتے ہیں،
تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک میزان بن رہا ہے واقعاً. ستاروں کی یہ لائنیں جوڑیں تو بہت ہی خوبصورت سی ایک کیا ہے ترازو بن گیا ہے, میزان بن گیا ہے. پھر آپ خاص قسم کی ستاروں کی لائنوں کو جوڑیں تو دیکھیں گے کہ شیر بنا ہوا ہے, اسد بن گیا ہے. پھر یہ تزئین والی بات جو قرآن نے کہی ہے پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ برج ہیں بروجن, اور ان کو خدا کریم نے زینت کے طور پر دیا ہے. ہم تو ان تصویروں کو دیکھتے ہی نہیں, ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ستارے کیا ہیں آلو اور پیاز کی طرح بوری کی طرح بند اوپر پڑے ہیں, ڈھیر لگا پڑا ہے بھائی, جتنے مرضی لے لو. ہاں جی, ایسے نہیں ہے, بڑی ترتیب سے ستارے اپنی جگہ پہ قائم ہیں اور ان کی حرکت بھی بڑی ترتیب سے ہوتی ہے. اچھا, درس کچھ زیادہ ہی علم حیات کے حوالے سے بات ہو گئی, تو خدا کریم قسم لے رہا ہے والسماء ذات البروج, قسم ہے اس آسمان کی جو ذات بروج ہے, والیوم الموعود, اور قسم ہے قیامت کی. یوم موعود یعنی ایسا دن جس کا وعدہ ہے, اور وعدہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اور اللہ کا وعدہ انہ لا یخلف المیعاد, اللہ جو ہے کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کچھ کرتا. اور اسی طرح قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی, وہ جو شاہد ہے اور وہ جو مشہود ہے. اس بارے میں بھی اتنے قول ہیں, صاحب میزان نے لکھا ہے کہ 30 قول لکھے ہوئے ہیں. 30 قول لکھیں کہ شاہد سے مراد کیا ہے اور مشہود سے کیا مراد ہے. شاہد یعنی دیکھنے والا, مشہود یعنی دکھنے والا, جس کو دکھا جا رہا ہو دیکھا جا رہا ہو وہ مشہود ہوتا ہے, شاہد دیکھنے والا. تو اب شاہد اور مشہود کا سب سے بہترین تو جو بنتا ہے مصداق, وہ تو خدا اور اس کی مخلوق ہے. خدا شاہد ہے اور مخلوق کیا ہے؟ مشہود ہے. نبی کو بھی شاہد کہا گیا ہے, وہ شاہد ہے, اور باقی انبیاء مشہود ہیں. سارے انبیاء شاہد ہیں اور باقی امتیں ان کی کیا ہیں؟ مشہود ہیں. بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. بعض نے ایسے ایسے معنی بھی کیے ہیں جن کا کوئی بنتا نہیں ہے, لیکن کہنے والوں نے کہا ہے. اب تفسیروں میں لکھا ہے کہ شاہد یوم جمعہ ہے اور مشہود یوم عرفہ ہے. اب کس وجہ سے اللہ اعلم. کوئی یہ کہ اس کو کیوں اس طرح کہا گیا ہے کہ بھئی یوم جمعہ اور یوم عرفہ. صاحب کتاب انہوں نے تو پکسا کر لیا, انہوں نے کہا کہ باقی قولوں کو ہم چھوڑتے ہیں, ہماری نظر میں وہی جو روایات میں آیا ہوا ہے کہ شاہد سے مراد یوم جمعہ ہے اور مشہود سے مراد عرفہ ہے. اللہ خیر صلاح. انہوں نے بات ادھر ہی ختم کر دی کہ نہ ہی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, نہیں سب خدا نے کوئی ایسے گول مول باتیں تھوڑی کی ہیں کہ ایسے بالکل ایسی بات کی ہو جس کو لوگوں کو سمجھ ہی نہ ہے. شاہد و مشہود بہت معروف لفظ ہیں اور ان کا معنی بھی سب کو پتہ ہے, تو ہم کیوں ایسا معنی کریں جو کسی طرح جوڑ نہ کھاتا ہو. تو شاہد اور مشہود کی بھی خدا کریم نے قسم کھائی, یا پھر یہ اہمیت کے لیے ہے کہ خود گواہی دینا یہ کتنا مہم ہے کہ خدا کریم اس کی کیا کر رہا ہے؟ قسم کھا رہا ہے. ان قسموں کے بعد خدا کریم قسمیں کھانے کے بعد ایک سخت جملہ کہتا ہے ان کے لیے جو مومنوں کو تنگ کرتے ہیں, جو مومنوں کو اس وجہ سے کہ وہ مومن ہیں تنگ کرتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں چونکہ وہ مومن ہیں. قتل اصحاب الاخدود, قتل ہو جائیں, مار دیے جائیں, مارے جائیں, مر ونجن, جس طرح ہماری اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ شالا مر ونجن, اس طرح خدا کریم کہتے ہیں قتل اصحاب الاخدود, وہ جو گڑھوں میں کوئلے اور انگارے بھر کر لوگوں کو جلاتے تھے. ان کا کام یہ تھا کہ مومنوں کو انہوں نے کہا کہ اس اپنے ایمان سے ہٹ جائیں, انہوں نے کہا ہم نہیں ہٹتے. یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد کی بات ہے. وہ عیسائی کچھ تھے تو یہودی بادشاہ نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہودی بن جائیں,
یمن کا بادشاہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہم اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، اس نے گڑھے کھدوائے، اس میں انگارے بھرے اور ان کو دھکا کے صحیح جلا کر بندوں کو کہا، بندوں کو اس میں ڈال دیا، مومنوں کو۔ تو خدا کریم ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ قتل اصحاب الخدود انشاءاللہ، یا جس طرح یہ اردو میں یا اپنی زبان میں کہتے ہیں، یا اس میں کہ بھائی ان کو بد دعا کی طرح ان کے حوالے سے یہ بات کریں۔ النار ذات الوقود، وہ آگ جو اخدود میں تھی، جو ذات وقود تھی، یعنی جس میں ایندھن بھرا ہوا تھا، بہت ایندھن بھرا ہوا تھا، انہوں نے اس میں ایسے کم نہیں تھے، ذات الوقود تھی، اس میں کئی قسم کے یہ جو ایندھن جو ہے انہوں نے بھر رکھے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود، پھر وہ خود اوپر کرسیاں ڈال کے بیٹھ کے تھے تماشا دیکھنے کے لیے، مومنوں کو ڈالتے تھے اور مومنے کو جلنے کا جو منظر تھا اس کو وہ انجوائے کرتے تھے۔ مومنوں کو آگ میں پھینکتے تھے اور ادھر سے ان کے تڑپنے اور ان کے جلنے اور ان کا جو یہ خاص قسم کا چیخ و پکار کا منظر ہوتا تھا اس کو بیٹھ کے دیکھتے تھے۔ اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور اس طرح وہ مشاہدہ کرتے تھے جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے، جو کچھ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہوتے تھے اس کا کیا کرتے تھے؟ مشاہدہ کرتے تھے۔ اذ ہم وہم علی ما یفعلون، اور بالمؤمنین شہود، خود ہی وہ شاہد ہیں، جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے شاہد کون بنیں گے؟ خود ہی بنیں گے، ان کی زبانیں بنیں گی، ان کے ہاتھ بنیں گے، ان کے سارے پاؤں، ان کے سارے جو اعضاء ہیں وہ شاہد بنیں گے اس بات کے کہ انہوں نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ اس کے بعد خدا کریم فرماتا ہے کہ یہ بات ابھی انہی کے بارے میں جاری ہے، چونکہ ٹائم ختم ہے تو اس بات کو یہاں ہی روکتے ہیں۔ یہی قصہ کہ اصحاب اخدود کا قصہ، یہ کوئی یمن کا یہودی بادشاہ تھا، ہمیری خاندان کے، جس کا نام ذو نواس لکھا ہے، اور انہوں نے حملہ کیا تھا نجران پر، جو ان کا مرکز تھا عیسائیوں کا، اور یہ یہودی تھے، تو ان کو وہ چاہتا تھا کہ سارے کیا ہو جائیں؟ یہودی ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے یہودی نہیں ہونا، ہم اپنے مذہب پر ہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایک ہی راستہ ہے کہ آپ کو جلا دیا جائے۔ اس کی تھوڑی سی اور بھی مزید خدا کریم کا جو تبصرہ ہے اس پر، یا جو بات ہے وہ جاری ہے آیت نمبر 8 سے، انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔